بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیے ان کے لیے ایسے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ گزشتہ درس میں ان الذین آمنوا تک کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ واو یعنی اور، عملو انہوں نے عمل کیے، عین میم اور لام اس کے بنیادی حروف ہیں، اور عمل اس کام کو کہتے ہیں کہ جو ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بس وہ کام کہ جو انسان بغیر ارادے کے کر بیٹھتا ہے، یا مثلا کوئی اسے مجبور کر دے، یعنی بالکل ایسی مجبوری کہ جس میں انسان اپنا اختیار کھو بیٹھے، بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے انجام پانے والے کام کو عمل نہیں کہا جائے گا۔ اسے فعل کہا جا سکتا ہے لیکن عمل نہیں کہا جائے گا۔ الصالحات جمع ہے الصالحہ کی، اس کے بنیادی حروف صاد، لام اور ہا ہے۔ لفظ صلاح اسی سے بنتا ہے، لفظ اصلاح جو فساد کی ضد ہے، فساد کا اپوزٹ ہے، وہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں، صلاح ایسے کام کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کی ضد کو یعنی فساد کو ذہن میں رکھیں تو صلاح ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اگر ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے تو بے ترتیبی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ جہاں خامی آ گئی، جہاں خرابی آ گئی، وہاں فساد اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عمل صالح ایسے عمل کو کہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اچھا عمل ہو، کیونکہ برا عمل فساد ہوگا، اللہ کی نافرمانی جو بھی ہوتی ہے وہ فساد کہلاتی ہے، اچھا عمل ہو، اور اچھے عمل میں بھی صالح عمل اسے کہا جائے گا کہ جو بغیر کسی کمی کے انجام دیا گیا ہو۔ توجہ فرمائیں، ہم مثال کے طور پہ کوئی کام کرتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ میں نماز کی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان نماز کا وقت آئے فوری نماز کو پڑھے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے تو حتماً جماعت کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، پوری اہمیت دے، یعنی جو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے اسے بہترین طریقے سے انجام دے، پوری اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے انجام دے، پوری توجہ کے ساتھ انجام دے، تو گویا اب اس نماز میں خرابی نکالنے کی، اس نے کمی دور کرنے کی اس نے پوری کوشش کی، اسے کہا جائے گا عمل صالح۔ بس عمل صالح کو دو معنی یاد رکھیے، ایک تو برائی اور گناہ کے مقابلے میں نیکی کو عمل صالح کہا جاتا ہے، اور ایک دفعہ خود نیکی کو ہم کس طرح سے انجام دے رہے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جب نیکی کو ہم بہترین انداز میں انجام دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، یعنی جو ہمارے بس میں، جو ہماری طاقت میں، جو ہماری طاقت میں ہے وہ تو خدا مانگتا بھی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ کسی کو ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس سے کام نہیں مانگتا۔ تو ہم جتنے بہترین طریقے سے کر سکتے تھے جو ہماری طاقت میں تھا، ہم نے کسی اچھے کام کو اس طرح انجام دیا، تو اب یہ حقیقت میں اور اپنے بہترین معنی میں عمل صالح کہلوائے گا۔ ڈھیلا ڈھالا، سستی کے ساتھ جان چھڑانے کے لیے کیا گیا کام وہ اس معنی میں عمل صالح نہیں کہلواتا، اگرچہ ہر اچھا کام گناہ کے مقابلے میں اور جرم اور برائی کے مقابلے میں عمل صالح کہلواتا ہے۔ بس انشاءاللہ عمل صالح کے یہ دونوں معانی جو ہیں، ایک دفعہ گناہ کے مقابلے میں نیکی کو عمل صالح کہتے ہیں، اور ایک دفعہ نیکی کو کس طرح انجام دیا جائے،
جب نیکی کو بہترین طریقے سے انجام دیا جائے، اس میں کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی نقص نہ رہنے دیا جائے، تو اس کو پھر اپنے حقیقی معنی میں عمل صالح کہا جائے گا کہ خداوند عالم ہمیں نہ صرف یہ کہ عمل نیک انجام دینے کی توفیق دے، بلکہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو اس کو صالح یعنی بہترین طریقے سے، بغیر کمی کے، بغیر سستی کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے صالحات انجام دیے، یعنی نیک کام کیے، بہترین انداز میں کیے، ایمان بھی لے آئے اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کیے، یعنی ان کے اعمال نے گواہی دی، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، خدا نے جن کاموں کو کرنے کا کہا تھا ان کاموں کو انجام دیا، یہ صالحات تھے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس لہم جناتن، لہم ان کے لیے ہے، جناتن گھنے باغات۔ توجہ فرمائیں، جناتن جنت کی جمع ہے، اس کا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔